السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطا الرحمن۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت نحم کے سورہ فرقان کی تفسیر کریں گے چوتھے رکوع کی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے سامنے بر وقت موصول ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، یعنی تورات۔ یہاں سے دلیلی نقلی کے ذریعے اللہ جل شانہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے گزرے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان کے واقعات، ان کی تاریخ صحیح طور پر بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعات، عاد و ثمود کا، اصحاب الرس کا واقعات یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میرے زبان میں لکنت ہے اور میرے ساتھ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا جائے۔ اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنایا، ان کے مددگار بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، فَقُلْنَا اذْهَبَا، پھر ہم نے فرمایا تم دونوں جاؤ، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب فرمائے۔ یہاں الذین کذبوا بآیاتنا، اس میں قوم فرعون کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، حالانکہ اس وقت تک تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اس تکذیب سے آیات تورات کی تکذیب تو مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو نازل نہیں ہوا، بلکہ مراد آیات سے یا تو توحید کے دلائل عقلیہ ہیں، اللہ کی وحدانیت کی دلائل عقلیہ ہیں، جو ہر انسان کو اپنی عقل کے مطابق سمجھ میں آ سکتی ہیں، ان میں غور نہ کرنے کو تکذیب آیات فرمایا۔ اور یا یہ کہ انبیاء سابقین کی روایت جو کچھ نہ کچھ ہر قوم میں نقل ہوتی آئی ہے، ان کا انکار مراد ہے، جیسے قرآن کریم میں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، انہوں نے تکذیب فرمائی، تکذیب کی، قوم فرعون نے ان کی تکذیب کی، یہاں وہ تکذیب مراد ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، آخر کار ہم نے ان آل فرعون کو تباہ کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کا قوم۔ وَقَوْمَ نُوحٍ، اور قوم نوح علیہ السلام۔ وَقَوْمُ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ، اور قوم نوح علیہ السلام کی قوم
ان کو یاد کرو جب انہوں نے جھٹلایا انہوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی. وقوم نوح، اور نوح علیہ السلام کا قوم. لما کذب الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم، ہم نے انہیں غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیتا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. اور وہ کشتی میں محفوظ، حضرت نوح علیہ السلام اور اس کا قوم کشتی میں محفوظ تھے، اور وہ کشتی اور نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر ٹھہر گئے. وہ لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بن چکی. ان کا قوم ہلاکت سے، جن کی ہلاکت اور سبب ہلاکت کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور طوفان نوح سے ان کو غرق کر دیا ان لوگوں کو، اور ان کا واقعہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. یہ تو دنیا میں سزا ہوئی، اور آخرت میں وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے عذاباً علیماً، درناک سزا تیار کی ہے انہیں کے لیے. وَعَادًا وَثَمُودًا، اور ہلاک کر دیا عاد اور سمود کو، جو حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے اقوام تھے. وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اور کوئے والوں کو. اصحاب الرس نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے اقوام کے واقعات بہت جگہ قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں. اصحاب رس لغت میں کچے کنویں کو کہتے ہیں. قرآن کریم اور کسی صحیح حدیث میں ان لوگوں کے تفصیلی حالات مذکور نہیں. اسرائیلی روایت مختلف ہے. راجح ہی ہے کہ قوم سمود کے کچھ باقی ماندہ لوگ تھے جو کسی کنویں پر آباد تھے. ان کے عذاب کی کیفیت بھی قرآن میں منصوص اور کسی صحیح حدیث میں بھی مذکور نہیں. وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اور کنویں والوں کو، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ، اور ان کے درمیان اور بہت سی قوموں کو بھی، ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی. اللہ جل شانہ نے ان کے لیے مثال عبرت بیان کی، لیکن انہوں نے عبرت نہیں پکڑا اسے. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا، اور ہر ایک نافرمان کو ہم نے ہلاک کر دیا. تبرنا تدبیرا، ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یقیناً یہ اس بستی پر بھی گزرے ہیں. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، جن پر بری طرح بارش برسائی گئی، جو پتھروں کی بارش تھی. قوم لوط علیہ السلام. افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں. بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے. اس لیے اس سے عبرت نہیں رکھتے کہ ان کا عقیدہ آخرت کا نہیں ہے. وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ان پر ہنستے تھے. جب مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
کہ اس کو اللہ نے رسول بھیجا ہے، اور ان کی وجہ سے ہم اپنے معبود کو چھوڑ بیٹھے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي، کیا یہی ہے وہ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ وہ پیغمبر ہے۔ ان کاد لیضلنا، انہوں نے تو ہمیں ہمارے معبود سے ہٹا دیا ہوتا، لیضلنا ہٹانا، گمراہ کرنا، ہٹانا، عن آلہتنا ہمارے معبود سے، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، انہوں نے تو ہمیں ہمارے معبود سے ہٹا دیا ہوتا، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان پر ڈٹے نہ رہتے، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور جل ہی یہ جان لیں گے، حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھیں گے، مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، کہ کون راستے سے گمراہ ہے، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ نے ایسے انسان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہے، جو ان کے خواہش میں نفس میں جو آتا ہے وہی بات مانتا ہے۔ ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ الہہ ہواہ، اسے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ آرائیت من اتخذ الہ ہواہ، اس آیت میں اس شخص کو جو اسلام اور شریعت کے خلاف اپنی خواہشات کا پیرو ہو، یہ کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ خلاف شرع خواہشات نفسانی بھی ایک بت ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے۔ پھر استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائیں، افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرہم، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں، ان اکثرہم کی بے شک ان میں سے اکثر لوگ، یسمعون سنتے ہیں، اور یعقلون یا سمجھتے ہیں، انہم یہ تو نہیں ہے، الا کالانعام مگر چوپایوں کی طرح ہے، انہم الا کالانعام یہ تو چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل سبیلا بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، وہ چارپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ جس طرح جانور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح یہ مشرک بھی ان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔